انسانی سمگلنگ 40 سے 50 ہزار شہری پاکستان سے ہر سال غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ FIA۔ جی ہاں، FIA ڈیجیٹل سرویلنس، موبائل ڈیٹا انالیسس، بین الاقوامی اداروں سے معلومات کا تبادلہ اور مالی دین کی ٹریکنگ کی مدد سے پاکستان میں انسانی سمگلنگ کے خلاف سب سے بڑی اور مرکزی فورس کے طور پر کام کر رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں FIA نے نہ صرف اس مکروہ کاروبار کے درجنوں نیٹ ورکس بے نقاب کیے ہیں، بلکہ ہزاروں پاکستانیوں کو غیر قانونی راستوں سے یورپ، مشرق وسطی اور دیگر ممالک کے لیے جانے والے اسمگلر کو قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ دوستو، سن 2023 سے 2026 کے دوران FIA کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے ملک بھر میں تقریباً 7,000 سے زائد مقدمات درج کیے۔ ان میں 10,000 سے زیادہ ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ان مقدمات میں سب سے زیادہ کیسز غیر قانونی یورپی روٹ، جنہیں عام زبان میں ڈنکی کہا جاتا ہے، اس سے متعلق تھے۔ گزشتہ اگر 6 ماہ کا ڈیٹا دیکھا جائے تو FIA نے 200 سے زائد جعلی ٹریول ایجنسیوں اور غیر لائسنس یافتہ اوورسیز امپلائمنٹ دفاتر کو بند کیا ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو یورپ بھیجنے کے جھوٹے وعدے کر رہے تھے۔ FIA نے صرف ایک سال میں 15,000 سے زیادہ پاسپورٹ کو مشکوک لسٹ میں بھی شامل کیا ہے، جبکہ 5,000 سے زائد افراد کو ایئرپورٹ پر آف لوڈ کر کے اسمگلنگ سے بچایا گیا۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جو غیر قانونی ویزوں، جعلی دعوت ناموں یا خطرناک زمینی راستوں کے ذریعے بیرون ملک جانے والے تھے۔ FIA کے مطابق اگر یہ بروقت کارروائیاں نہ کی جاتی تو ان میں سے کئی افراد اسمگلر کے ہاتھوں یرغمال بھی بن سکتے تھے، اور نتیجہ ساری زندگی کا روگ۔ FIA کا ایک اور اہم قدم عوامی آگاہی مہمات ہے۔ ادارے کے مطابق انسانی سمگلنگ کے متاثرین میں بڑی تعداد ایسے افراد کی ہوتی ہے جو غربت، بے روزگاری اور معلومات کی کمی کے باعث سمگلر کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے گزشتہ 2 برسوں میں FIA نے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور دیہی علاقوں میں آگاہی پروگرام بھی منعقد کیے ہیں، جن میں اندازاً 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو یہ بتایا گیا کہ غیر قانونی ہجرت کے کیا خطرات ہیں اور قانونی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، بین الاقوامی تعاون بھی FIA کی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ یورپی یونین، برطانیہ، ترکی، ایران اور خلیجی ممالک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ بھی کیا جاتا ہے۔ 2025 میں FIA نے انٹرپول کے تعاون سے 120 سے زائد بین الاقوامی وارنٹس پر عمل درآمد کیا، اور اس کے نتیجے میں کئی بڑے اسمگلر نیٹ ورکس کے سرغنہ گرفتار بھی ہوئے۔ ان نیٹ ورک کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سے افراد کو ایران، اس کے بعد ترکی اور اس کے بعد یونان یا اٹلی کے راستے یورپ میں داخل کیا جاتا ہے، جہاں ہر فرد سے 30 سے 50 لاکھ تک وصول کیے جاتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک المیہ ہے بلکہ معاشی نقصان بھی ہے۔ ہر سال اربوں روپے اس غیر قانونی کاروبار میں گردش کرتے ہیں، اور FIA نے گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً 17 ارب روپے مالیت کے اثاثے منجمد بھی کیے ہیں۔ ان کا تعلق انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک سے موجود تھا۔ دوستو، ان اثاثوں میں جائیدادیں، بینک اکاؤنٹس، گاڑیاں اور غیر ملکی کرنسی بھی شامل تھی۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب اسمگلر صرف گرفتاری ہی نہیں بلکہ اپنی غیر قانونی کمائی سے بھی محروم ہوں گے۔ تو FIA کی ایک اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ اداروں کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں 1500 سے زائد خواتین اور بچوں کو ایسے نیٹ ورک سے بازیاب بھی کرایا گیا جو انہیں بیرون ملک یا گھریلو ملازمت، ماڈلنگ یا شادی کے جھانسے کے طور پر لے جا رہے تھے۔ ان کیسز میں کئی خواتین کو جبری مشقت اور جنسی استحصال کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ FIA نے ان متاثرین کی بحالی کے لیے سماجی بہبود کے اداروں کے ساتھ مل کر اقدامات بھی کیے ہیں تاکہ ان کی زندگی بحال ہو سکے۔ ناظرین، قومی سطح پر بھی FIA نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف کام کیا ہے۔ پریزرویشن آف ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 کے تحت اب اسمگلنگ میں ملوث افراد کو عمر قید اور بھاری جرمانوں کی سزا دی جا سکتی ہے۔ FIA کے مطابق اس قانون کے نفاذ کے بعد سزاؤں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اور عدالتوں نے گزشتہ 2 برسوں میں سینکڑوں ملزمان کو طویل قید کی سزائیں بھی سنائی ہے، جو پہلے ایک بڑا چیلنج تھا۔
तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तवील सरहदें, पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम और सोशल मीडिया के ज़रिए तेज़ी से फैलने वाला झूठा प्रोपेगेंडा इंसानी स्मगलिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसके बावजूद इदारे का दावा है कि अगर 2019 के अदाद शुमार का 2026 के अदाद शुमार के साथ अगर मुआवजा किया जाए तो गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने की कोशिशों में तकरीबन 35% के करीब कमी आई है, जो कि एक बड़ी कामयाबी भी समझी जाती है। इंसानी स्मगलिंग नाजरीन सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, बल्कि ये एक समाजी बहरान है। एफआई अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नेटवर्क को तोड़ रहा है, स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और मुतासिरीन को बचा रहा है, मगर इस जंग में आवाम का किरदार भी उतना ही अहम है जितना कि किसी इदारे का। जब तक लोग आसान रस्तों और झूठे ख्वाबों के पीछे भागने के बजाय कानूनी और महफूज तरीकों को तरजीह नहीं देंगे, तब तक ये कारोबार मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। एफआईए की जारी कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन इस बात की निशानदेही करते हैं कि अगर इज्तिमाई कोशिशें जारी रहीं तो पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ इस तवील जंग में मुकम्मल कामयाबी भी हासिल कर सकता है। आइए अपने इदारों का साथ दें।